ہمیں اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرنی چاہیے؟ لوگ پوچھتے ہیں کوئی سجیشن دیں، کوئی ایڈوائس دیں کہ اپنی اولاد کو کیا نصیحت کریں، کیا کیا بتائیں، کیا کیا سکھائیں کہ وہ ایک بہترین انسان ثابت ہو۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ نیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں، اسکالرز، موٹیویشنل اسپیکرز، ادھر ادھر سب کچھ دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی لسٹ مل جائے، کوئی مٹیریل ایسا مل جائے جو ہم جو ہے اس کو پڑھیں یا بچوں کو پڑھائیں یا ان کو سکھائیں تو وہ جو ہے وہ بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اور قرآن کھولنا یاد ہی نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، دماغ میں آتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کھول کے دیکھ لیں، شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی لسٹ بتائی ہوئی ہے اس کے اندر، جسے پڑھ کے یا جسے اپنے بچوں کو جس سے عمل کروا کے ہم بہترین انسان بنا سکتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اتنی پیاری نصیحتیں کی جو اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا اور رہتی دنیا تک محفوظ کر لیا۔ اس شخص کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری سورت نازل کر دی، سورہ لقمان، جس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحتیں کر رہے تھے۔ وہ ساری نصیحتیں اس میں محفوظ ہیں۔ ان کے پاس اتنی حکمت تھی کہ ان کا ایک ایک الفاظ اتنا قیمتی اور انمول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں اس میں وہ پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا۔ پہلی نصیحت ہی عقیدہ توحید کی ہے کہ تمہارا عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کبھی تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تم نیکی کرو، برائی کرو، اچھا کرو، برا کرو، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چاہے کسی غار میں چھپ کے کرو یا کھلے عام کرو، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وی آر انڈر کلوز آبزرویشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایوری ویئر، تو ہم کہیں بھی بچ کے نہیں جا سکتے، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں پروردگار ہے، وہاں اللہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ نماز آپ کی روح کو مضبوط کرتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ پھر چوتھی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برائی سے دور رہنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آنا، کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر پانچویں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر دعوت حق دیتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف کا سامنا ہو تو صبر کر لینا، صبر کر لینا، آگے سے لڑ نہ پڑنا، آگے سے تم بھی وہ رویہ مت اختیار کرنا جو اس نے تمہارے ساتھ اختیار کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ رحمی کا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا، بے رخی نہ کرنا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، کہیں یہ نہ ہو کہ علم اور دولت تمہارے پاس آئے تو تم جو ہو تکبر کا شکار ہو جاؤ، تم اکڑ کے زمین پہ چلنے والوں میں سے ہو جاؤ، چیخنا چلانا مت۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو آج تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا چیخنا چلانا مت، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی بات کرے تو اس سے اور اونچی آواز میں تم اس سے بات کرنا تاکہ وہ تمہارے انفلوئنس میں آ جائے، دب جائے وہ تم سے۔ پھر نصیحت کرتے ہیں اپنی آواز کو پست رکھنا، انسانوں کو گدھے جیسا ہونا زیب نہیں دیتا، اونچی آواز انسان کو گدھوں جیسا بنا دیتی ہے، جس انسان کی آواز اونچی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے واقعی میں کہ کوئی گدھا بول رہا ہے۔ ان ساری نصیحتوں کو کرتے ہوئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 دفعہ بولا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اتنی پیار، اتنی شفقت سے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی کہ نہ کوئی ڈانٹ تھی، نہ کوئی زور زبردستی تھی، اتنی محبت سے کی